ماں کی ممتا۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگیں، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگتیں جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتیں۔ لکس، کیپری اور ریکسونا کس نے دیکھے تھے؟ کھجور مار کا صابن سے کپڑے بھی دھلتے اور سر بھی آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا اور کان ماما کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے اور ہماری ذرا سی شرارت پر اماں لاگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی جسے ہم ڈمنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بد نصیبی۔ اور کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے اور ان کا دوپٹہ کھینچتے اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں سے ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے۔ ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں، ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے تاریخ ڈیرے پر آن پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا دن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں اماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکا کر جھانکتی رہی۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں نہ مجھے بچاتی تو اماں تو مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا اور اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئیں، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے اور یقیناً بہت ہمت والی خاتون تھی اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی میں پستی رہیں۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بعد جب میں گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر جب رات کو سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ آ کر لیٹ جاتا اور ان کی چادر میں منہ چھپا کر روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت بھاری پنڈ سر پر اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آن پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقدور بھر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو سرگوشی میں پوچھتی، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئیں اور میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے بڑھ تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر تھا۔ انہیں کئی دن تک بس وہ پان کھلاتا رہا اور سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔ پھر درد بڑھا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے، خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے خود بلڈ بینک بیڈ پر جا لیٹا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے دکھ سے دیکھ کر اتنا کہا، کیوں دیا خون؟ خرید لاتا، پاگل کہیں کا۔ میں بمشکل اتنا ہی کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکا جو آپ مجھے اٹھا کر گاؤں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھیں اور واپسی پر کھالا پھلانگتے ہوئے گر گئی تھیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی۔ وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھیں۔ بستر مرگ پر جب میں بار بار اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگیں، میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ ماں نے میرے سامنے دم توڑا، لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں بھی تھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور ساڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا اور یوں لگا جیسے مدتوں بعد ایک بار پھر ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں، اور وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، دھاڑے مار مار کر رویا اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرار